مخالفین کی کتاب سے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم چاپ دار الفکر صفحہ نمبر 885, کتاب الجہاد والسیر والمغازی صفحہ نمبر 885, باب حکم الفیء, حدیث نمبر 1757. ٹھیک ہے نا. اس حدیث میں آگے جا کر حدیث کافی مشہور معروف ہے. اس حدیث کے متعلق ہماری باتیں بہت ہیں. کبھی ہم تحقیق کریں اس حدیث کے متعلق 1-2 گھنٹے کی بات کرنی ہے ہم نے. اس کے مختلف کتب میں مختلف الفاظ ہیں, تو وہ اس حدیث کے متعلق بات بہت ہیں اور سب شیعوں کے مفاد میں, لیکن ابھی وہ وقت نہیں ہے. عمر کہتا ہے, یہ عمر کے الفاظ ہے, فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ابو بکر نے کہا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولی ہوں. فجئتما, تو تم عباس اور تم علی سلام اللہ علیہ یہاں پہ آئے. تطلب میراثک من ابن اخیک عباس, تو جو ہے اپنے بھتیجے سے اپنا میراث مانگتا تھا. وہ یطلب هذا میراث امراته من ابیها, اور یہ جو تھے یہ میراث طلب کر رہے تھے. اب عمر سے میراث طلب کر رہے تھے اپنی وائف کا ان کے والد سے, یعنی ان کا وائف کون ہے؟ زہرا سلام اللہ علیہ. وائف کے والد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال ابو بکر نے یہ جواب دیا, ما نورث ما ترکنا صدقہ, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہم تم میں ہمارے میراث ہوتی نہیں ہے, جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. فرائیتما, بس اسی وقت جو ہی ابو بکر نے کہا تم دونوں کا یہی رائے تھا, تم دونوں کا یہی عقیدہ تھا, تم دونوں کا یہی یقین تھا, کیا کہ ابو بکر کیا کاذب ہے, وہ یہ جھوٹا آدمی. جو ہی اس نے یہ حدیث نقل کیا نا, فا کس لیے ہوتا ہے؟ تفریح کے لیے ہوتا ہے. فا, یہ لفظ فا یہ فرائیتما, فا تفریح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہے, ما قبل ما بعد کے لیے دلیل ہے. یعنی ما قبل کیا ہے اس کا؟ ما قبل یہ ہے کہ ابو بکر نے کہا ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما نورث ما ترکنا صدقہ. یہ جو ہے یہ جملہ ابو بکر کا یہ قول کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے ما نورث ما ترکنا صدقہ, ہماری میراث نہیں ہوتی, ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. یہ ما بعد کے لیے, اس جملے کے لیے دلیل ہے. وہ ما بعد جملہ کیا؟ رائیتما, تم دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آدمی جھوٹا ہے. ابو بکر کو تم نے, بس تمہارا فوراً یہی عقیدہ بنا, یہ آدمی تو ہے ہی جھوٹا, یہ آدمی ہے ہی جھوٹا. اچھا, صرف جھوٹا نہیں, آثمن, یہ گناہگار بھی ہے, غادر بھی ہے, یہ غدار ہے. غادر یعنی غدر سے, غدار ہے, خائن ہے, بھائی خیانت کرنے, یہ ایسا جھوٹا آدمی, ایسا جھوٹا بے شرم آدمی, جھوٹا آدمی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس کے بیٹی کا حق مانگنے آیا, تو انہیں فوراً جھوٹی حدیث بنا دی. کتنا ذلیل, کتنا لعنتی. یہ میرے الفاظ نہیں, یہ عمر کے الفاظ ہیں. کاذب, غادر, آثم, خائن. یہ جو شخص ایسا بھی ہو نا, دوسرے الفاظ میں آپ کو ترجمہ کرے نا کہ موقعیت دے کے اس وقت کی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری وائف کا میراث دے دو ان کے والد سے. کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتے. فرائیتما کاذبا, تو تمہارا فوراً یہ عقیدہ بنا کہ یہ آدمی ہے جھوٹا, یہ آدمی ہے بڑا پکا گناہگار بھی. کیسا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار, وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی. ٹھیک ہے نا. غدار, خائن, مال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غداری کرنے والا, خیانت کرنے والا, چور. ٹھیک ہے نا. واللہ یعلم, لیکن اللہ جانتا ہے کہ انہ لصادق بار راشد تابع للحق. لیکن تمہارا تو یہ عقیدہ تھا, لیکن اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر بڑا سچا آدمی تھا, نیک آدمی تھا, راشد تھا, سچے راستے پہ تھا, حق کا پیروکار تھا. ثم توفی ابو بکر, پھر ابو بکر مر گیا. وانا ولی رسول اللہ وولی ابی بکر صلی اللہ علیہ وسلم, میں ابو بکر کا ولی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں. کون کہتا رہا ہے؟ یہ عمر. فرائیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا, اور تم دونوں کا یہی, اب بھی یہی عقیدہ ہے, میرے متعلق بھی یہی عقیدہ. عمر کہہ رہا ہے کہ تم مجھے جھوٹے. اور بھائی یہ کوئی شیعوں کی کتاب نہیں ہے, جماعت عمریہ, یہ شیعوں کی کتاب, یہ مسلم ہے. مسلم اصح الکتاب, ہاں کہتے ہیں کہ اصح الکتب بعد القرآن, صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد کیا ہے؟ ایک بخاری, ایک مسلم. بخاری قرآن کی بائی ہے نستجیر بل, اور مسلم قرآن کی بہن ہے. صحیح ترین کتاب میں. تو تمہارا عقیدہ ہے میرے متعلق بھی کہ میں کاذب ہوں, میں ایک تو جھوٹا ہوں, گناہگار ہوں, غدار ہوں, خائن ہوں. میرا بھی, میرے متعلق بھی یہ عقیدہ ہے تم دونوں کا. ٹھیک ہے نا. تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہاں پہ کیا کہا؟ روایت دیکھیں کیا کہا کہ نہیں, آپ کو غلط فہمی ہوگی, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں.
کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ انہوں نے تکذیب نہیں کیا. اگر عمر جھوٹ کہہ رہا ہے، جو عمر جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس کو جھوٹ ایسے بڑا جھوٹ بولنے کے ابوبکر کے متعلق، عباس کے متعلق، امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق، اپنے متعلق کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے ان کا عقیدہ یہی تھا. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو پھر اس کی خلافت باطل ہے. ایک جھوٹا آدمی ہے نا، ایک جھوٹا آدمی ہے، خلافت باطل ہے. اگر سچ کہہ رہا ہے تو پھر بھی اس کی خلافت باطل ہے، کیونکہ علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی. امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوئے ہیں. اگر وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے نزدیک کاذب، آثم، غادر، خائن ہیں تو قرآن کے نزدیک بھی کاذب، آثم، غادر، خائن ہے.